بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کا ہمارا لیکچر ڈیزولوشن آف میرج ادروائز دین بائی طلاق، یعنی کہ طلاق کے بغیر شادی کو کس طرح تنسیخ کیا جا سکتا ہے اور اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہے اور کس قانون کے تحت یہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 8، جس میں اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ یہ شادی کس طرح منسوخ کی جائے گی طلاق کے بغیر۔ اس کا سب سیکشن 1 جو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے کہ یہ نکاح کرتے وقت نکاح نامہ کا کالم نمبر 18، جس میں شوہر نکاح کے وقت کچھ شرائط رکھ کر اور یہ طلاق کا حق اپنی بیوی کو تفویض یعنی کہ اس کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے، جو کہ اس کی بیوی بعد ازاں یا جب چاہے اس حق کو استعمال کر سکتی ہے، اور یہ یعنی کہ میاں اور بیوی دونوں کی میوچل کانسنٹ کے مطابق یہ کالم نمبر 18 جو کہ نکاح پڑھتے وقت اس کو مختلف شرائط کے ساتھ شوہر جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور یہ شادی میوچل کنسنٹ کے جو ہے اس کے مطابق اس کا تنسیخ ہوتی ہے، یعنی میاں اور بیوی بعد ازاں دونوں جب چاہیں تو وہ کسی ٹائم بھی ان کی شادی جو ہے یعنی کہ شوہر کے اکیلے کے طلاق بھیجے بغیر یہ ہوتی ہے۔ اس میں وہ اپنی بیوی کو یہ رائٹ تفویض کر چکا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار قانوناً تو یہ ہوا، اور اس کو رائٹ کو استعمال کرتے وقت بیوی کیسے استعمال کرے گی۔ اس کا طریقہ کار قانوناً یہ ہے کہ مسلم فیملی لاز کا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 7، جس کے اوپر پہلے بھی میں ایک لیکچر دے چکا ہوں کہ قانونی طریقہ کار کے مطابق طلاق کیسے دی جاتی ہے، سیم اسی طرح کے تنسیخ نکاح میں یعنی کہ جو کہ میوچل کنسنٹ میاں اور بیوی دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں بھی سیم طریقہ کار وہی ہوگا، یعنی کہ طلاق نامہ لکھا جائے گا، لکھنے کے بعد اس کی ایک جو ہے فوٹو کاپی وہ اپنے خامند کو بھیج دے گی بیوی، اور ایک جو ہے وہ یونین کونسل متعلقہ کو بھیجے گی، اور اس کے بعد یہی جو ٹائم پیریڈ سیکشن 7 میں بتایا گیا ہے وہی اس میں پروسیجر جو ہے فالو ہوگا۔ اور اس پہ لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کی قانوناً ویلیڈیٹی کیا ہے، اس طرح کی جو ڈیزولوشن آف میرج ود دا میوچل کنسنٹ آف بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتی ہے۔ اس پہ ہائر کورٹ کی ایک واضح ججمنٹ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، وہ ججمنٹ کا میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں۔ 2000 MLD 173 یہ ہائر کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں واضح یہ بیان کر دیا گیا ہے، اگر کوئی شادی جو اس سیکشن کے تحت یعنی میوچل کنسنٹ بائی دی بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف ڈیزولوشن آف میرج ہو جاتی ہے اور عمل میں آ جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ شوہر جس نے اپنی بیوی کو یہ رائٹ دیا تھا کالم نمبر 18 نکاح نامہ کا فل کر کے، جس میں مختلف شرائط لکھ کے دی تھی، اور چیئرمین یعنی آربیٹریشن کونسل بھی بعد میں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اس ڈیزولوشن آف میرج کو جو افیکٹو ہو چکی ہے کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسا ایکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس شادی کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ ویورز، تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے لیکچر کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ آئی ہو تو پلیز مجھ سے، میرا نمبر اوپر دیا گیا ہے، اس پہ رابطہ
کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ لیکچر اچھا لگے تو پلیز لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائکس بھی کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان ہو۔